مقلد عنوان نہیں ہے، ہم اس بات میں نہیں الجھنا چاہتے، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں اگر اپنے مقام پر مقامی حالات کے تحت کوئی شخص کسی دوسرے کی کسی غلط بات کا جواب دیتا ہے تو یہ اس کے مقامی حالات، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے نہیں الجھنا ہے۔ ہم آپ کو اپنا موقف فرض کر رہے ہیں کہ ہم دیوبندی بریلوی نظام میں نہیں الجھیں گے، مقلد غیر مقلد کے نظام میں نہیں الجھیں گے، سماع موتا اور غیر سماع موتا کی بات میں ہم نہیں الجھیں گے۔ ان مسائل کو ہم وہ بنیادی مسائل نہیں سمجھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے امت پاک دی جائے یا جن کی وجہ سے اتنی خلیج وسیع کر دی جائے کہ دشمن امہات المومنین پر تبرہ کرنے میں آسانی محسوس کرے یا دشمن اصحاب رسول کو گالی دینے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ دشمن کے سامنے ہماری یہی کمزوری کہ اسے نظر آتا ہے ہر مسجد میں لڑائی ہے، ہر مدرسے میں لڑائی ہے، ہر محلے میں لڑائی ہے، اور عین صبح کی نماز کے بعد لاؤڈ سپیکروں کے دہانے ایک دوسرے کے خلاف کھل جاتے ہیں اور تمام تر توانائی وہاں صرف کر دی جاتی ہیں اور بہت چھوٹے مسائل پر صرف کر دی جاتی ہیں۔ ہم ان بحثوں میں الجھے بغیر اس بنیاد پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بات یا ہمارا یہ نظام دشمنان اصحاب رسول اور دشمنان اسلام کو اس بات کی جرأت دلا رہا ہے کہ وہ کھول کر اصحاب رسول کو اور امہات المومنین کو گالی دیں۔ میرے سنی بھائیوں، یہ بات مات میری لفاظی نہیں، آج وہ تمام تر لٹریچر پاکستان میں موجود ہے جس میں اصحاب رسول کو ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیٹی کی گالی، کتا، خنزیر، شیطان کا ایجنٹ، شیطان سے بڑا جہنمی، فرعون، نمرود، قارون، ابلیس کا نطفہ، لواطت کا عادی، زانی، فسادی، شرارتی، کافر، منافق، ملعون، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو رافضی لٹریچر میں موجود ہیں اور تحریر کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ تمام لفظ جن کتب میں پائے گئے ہیں وہ تمام تر کتابیں اردو، فارسی اور عربی میں آپ کے پاکستان میں موجود ہیں، اور انہیں بڑی تکنیک کے ساتھ، بڑے پلان کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ جہاں میں علماء کرام سے اپنے سنی بھائیوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایک طرف اصحاب رسول کو جہنمی کتا لکھا جا رہا ہو اور دوسری جانب آپ 11ویں کے مسئلے پہ بحث کر رہے ہوں، جہاں آپ کو آپ کی غیرت اجازت دیتی ہے ایک طرف امہات المومنین میں سے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ کو بندریہ تحریر کیا جا رہا ہو، اور دوسری طرف آپ آمین بالجار پہ بات کر رہے ہوں اور اس پہ بات کر رہے ہوں کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، کیا آپ کو آپ کی قبر اجازت دے رہی ہے؟ کیا آپ کو آپ کی غیرت اجازت دے رہی ہے؟ کیا آپ کو آپ کا ایمان اجازت دے رہا ہے؟ کیا آپ کو آپ کا رب اور رسول اجازت دے رہا ہے کہ ایک طرف کفر ننگا ڈانس کرتا ہو اور دوسری طرف آپ ان فروعی مسائل پہ تمام انرجی ضائع کر دی؟ ہم پاگل ہو گئے تو ہمیں سمجھا دیجیے، اور اگر ہماری بات معقول ہے تو پھر راستہ نہ روکیے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو ہم آپ سے نہیں الجھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہماری لڑائی کافروں سے لڑائی ہے، مسلمان بھائیوں سے لڑائی نہیں ہے۔ ہمیں لڑنے دیجیے، ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے خون سے پاکستان کی سڑکیں رنگین ہو جائیں گی، ہو جائیں، لیکن ہم وہ دن لا کے چھوڑیں گے کہ جس دن کے بعد پاکستان کی دھرتی پر کوئی کتا، کوئی دجال، کوئی دلہ، کوئی کافر، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی قارون اصحاب رسول کے خلاف نہ زبانی بھونک سکے گا نہ لکھ سکے گا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کو میں ٹی وی سے کھینچ لایا ہوں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں میں سینما سے کھینچ لایا ہوں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں میں سٹہ بازی اور جوئے سے کھینچ لایا ہوں۔ تمہارے معاشرے کے نوجوان ہیں، تم غافل نہیں ہو،
ان کی راتیں اور دن کھیل اور تماشے میں گزرا کرتی تھی، اور آج یہ وردی پہنی، سرخ ٹوپی پہنی، صحابہ کی عظمتوں کے بورڈ اٹھائے، چوکوں پہ نعرے لگاتے پھر رہی، کیا اب بھی تم ان کی حیا نہیں کرو گی؟ اب بھی تمہیں شرم نہیں آئے؟ کیا اب بھی تم ہمارے اس کام کو تقریب کاری سمجھو گی؟ کیا تم نے رب کو جان نہیں دینی؟ کیا تمہیں تمہاری قبر بھول گئی ہے، قبریں بھول گئی؟ کیا تمہیں قیامت کا دن اور حشر و نشر بھول گیا؟ کیا اب بھی تمہیں یہ برائی نظر آتی ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ ان نوجوانوں کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، قطن کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی میرے پاس دولت نہیں ہے جو میں نے ان کو دی ہوں۔ یہ اس طرح کیوں منظم ہوئے؟ میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ صدیق کے لیے منظم، میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ فاروق کے لیے منظم، یہ میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ اس ماں کے لیے منظم ہوئے ہیں جسے ایسا کہتے ہیں۔ رضی اللہ۔ انہوں نے مجھ سے کیا لینا ہے، آپ سے کیا لینا ہے؟ یا میں اور آپ دے کیا سکتے ہیں؟ اب بھی میری جماعت کے دو ذمہ دار رہنما 2.25 سال سے جیل میں، 2.25 سال، اور معمولی سے کیس میں نہیں، 302 کے کیس میں۔ اس میں ایک ملزم میں بھی ہوں اور ضمانت پہ باہر ہوں، اور ان 2 کی ضمانتیں بھی نہیں ہوئی 2.25 سال کے اندر ہے۔ کیا ملک کے طول و عرض میں کہیں آپ کے کان میں آواز آئی ہے کہ انہیں معافی نامہ لکھا؟ کہیں آپ نے صدا سنی ہے کہ وہ اندر رو رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کس لیے اس مصیبت میں الجھ گئی ہے، اور کیوں اتنی ثابت قدمی کے ساتھ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ انہیں میں کیا دے لوں گا، آپ کیا دے دیں گے؟ ان کے سامنے یہ حقائق ہیں، اور وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں صحابہ رسول کو اس طرح کھلے عام گالی دی جانی ہے، پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں۔ زندہ رہنا زندگی مطلوب ہے، تو اس طرح نہیں کہ ہم پھر یہ بکواس سنتے ہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے چین کے ساتھ تو اس دن گزاریں گے جس دن ہم دشمنان اصحاب رسول کے منہ میں لوہے کی لگام چڑھا لیں انشاءاللہ۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہم سے نہ ہو سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ کام ہونا ہے، اور ضرور ہونے اور ہو کر رہے گا، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دشمنان اصحاب رسول کا اسلامی فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محنت ضرور لگتی ہے میرے بھائی، ہر تاریخ ایک وقت مانگتی ہے، ہر تاریخ قربانی مانگتی ہے، اور ہر تاریخ ایک مہلت مانگتی ہے۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ اس میں کام کو جاری رکھا جائے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور آ جاتا ہے کہ جب رب العالمین اس میں برکت ڈال دے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے جب بر صغیر کا عظیم خطیب، صدیوں تک یہ کیسا خطیب نظر نہیں آتا ہے، ایک منٹ میں لاکھوں کے مجمع کو رلانے والا اور اسی منٹ میں ہنسانے والا، ساری رات پورے تسلسل کے ساتھ بولنے والا، اور جس نے زندگی کے قیمتی 14 سال جیل کی نظر کر دیے، جسے تاریخ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، شریعت عطا اللہ شاہ بخاری۔ جب وہ کہا کرتے تھے کہ قادیانی کافر اور غیر مسلم ہیں اور یہ غیر مسلم قرار پا جائیں گے، تو لوگ اس وقت بھی ایسے مل جاتے تھے جو کہتے بدھ پاگل ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی اتنی بڑی قوت اور وہ پاکستان میں غیر مسلم قرار پا جائے؟ لیکن ایک وقت تھا کہ جب بخاری اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن قادیانیت اپنے دلوں میں گھس چکی ہے۔ یہ وقت آیا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ ہم بھی اگر بدنیت نہیں ہیں تو ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی آئے گا جس دن صدیق کا دشمن
قادیانی کی طرح پاکستان کی اسمبلی میں غیر مسلم تسلیم کر لیا جائے گا. یہ توقع ہمیں رکھنی چاہیے اور ہم اس پہ دلیل بھی رکھتے ہیں. یہ موقف ہمارا جذباتی موقف نہیں ہے.